اب اس کو بھی وہ نارمل ٹیکسیشن میں لے آئے ہیں. دوسرا سیکٹر آئی ٹی سیکٹر ہے, جس میں کہ ہمارے آئی ٹی کی ایکسپورٹس پہ بھی وار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر مارکیٹ میں آپ نے ڈاکیومنٹڈ اکانومی لانی ہے تو کیپٹل مارکیٹس اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہوتی ہیں کہ اس ملک میں کتنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. گو کہ ہماری کیپٹل مارکیٹس کا سائز بہت چھوٹا ہے کمپیئر ٹو انڈیا. ہمارے جو انویسٹرز ہیں کوئی وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں, جبکہ انڈیا میں, خیر ہم انڈیا کے ساتھ کیا کمپیئر کریں. انہیں تو ہمیں تانا دیا کہ ہم پہلے بم لے کے ہاتھ میں پھرتے تھے اور اب اسی ہاتھ میں ہم کشکول لے کے پھرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اس سے دل دکھا اسٹیٹمنٹ پہ. مجھے نہیں امید کہ ہمارے پرائم منسٹر یا ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی. اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن ہے وہ ایسے سیکٹرز پہ لگائی گئی ہے جس سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ مزید پیچھے جائے گی. اتنا بڑا پہاڑ قرضوں کا, جس میں کہ کوئی تقریباً 57 ٹریلین کا ہمارا پبلک ڈیٹ بن گیا ہے, اور ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تقریباً 75% آف دا بجٹ آف دا ریونیوز ہے. کوئی 10 ٹریلین کے قریب ہم نے اپنی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اور جو ہدف رکھا ہے بجٹ کے آمدن کا, وہ بھی بہت ہی ایک خوش خیالی پر مبنی ہے. ہوگا کیا کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مزید بڑھے گا. اس کے لیے ہم مزید قرضے لیں گے, لوکل بینک سے ہم قرضے لیں گے, اور لوکل بینکس کو بھی اب اس لائن پہ لگا دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو قرضہ کیوں دیتے ہو, اس میں رسک بھی انوالو ہے. گورنمنٹ کے ٹریجری بلز میں انویسٹ کرو, اچھا ریٹرن بھی ملے گا, پیسہ بھی سیف ہوگا. تو آپ نے اسکویز آؤٹ کر دیا ہے پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ کو. اس کے علاوہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے اور جو ہماری آمدن ہے اس کے بعد بچائی کیا ہے. اگر آپ 2 سیکٹرز ہی لے لیں, جس میں ایک آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر, جو کہ تقریباً 5 ٹریلین سے اوپر کا چلا گیا ہے, جو ہمارے وقت میں 1.2 ٹریلین تھا. 2022 میں کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی. اور پینشنز میں آپ کو معلوم ہے کہ جو فرسٹ ٹائم پینشنرز ہیں ان کو 1.2 ٹریلین سے زیادہ کا ان کا تخمینہ ہے. 809 ارب روپے جو پینشن فنڈز کے ہوتے ہیں. چیئرمین صاحب, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں اپارٹ فرام دا فسکل ڈیفیسٹ جو کہ اس ملک کو حاکم بدہن لے ڈوبیں گی. ایکسپورٹس, اس پہ بھی ہم نے وار کیا. ہمارے جب ابھی جو اہداف ہیں 3 سال گزر گئے ہیں, 2 سال گزر گئے ہیں, لیکن وہ جو 2 سال پہلے کی فگرز تھے اس تک بھی نہیں پہنچ سکے. یعنی 31 ارب ڈالر ہمارے وقت میں تھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب وہ حکومت ایک بولڈ ڈیسیژنز نہیں لے سکتی کیونکہ اس کے پاس وہ اخلاقی قوت نہیں ہوتی. اور جب آپ کے پاس اخلاقی قوت نہ ہو اور آپ ہر وقت ڈر رہے ہوں, آپ ہر 2 منٹ کے بعد پیچھے دیکھتے ہیں, اس سے آپ ملک اور قوم کو آگے نہیں لے جا سکتے. نہ اس ملک کو آپ خوشحالی تو دور کی بات, اس کو اس کی جو اپنی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آپ قرضے لے کر اور پورا کریں گے. ہمارے وقت میں جو اہداف تھے وہ رجیم چینج سے پہلے کے. ہمارے وقت میں جو معاشی ترقی کی شرح تھی وہ 2020 سے 2021
5.74, 21 سے 22 6.18. پھر آتی ہے رجیم چینج. اس میں جو نااہلی اور لیک آف دا مورل اینڈ دا لیجٹمیسی اسٹرینتھ وہ نیچے دھڑام سے گری -2.21 میں. 23-24 میں 2.38. پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کی کانسیکوینس تو یہی ہوگی کہ گزشتہ 2 سالوں میں مزید 1 کروڑ افراد خطے غربت سے نیچے چلے گئے. 2022 میں 35.5% تھا اور ماشاءاللہ 2024 میں 40% ہے. پاکستان کے قرضوں میں مسلسل اضافہ. ہمارے وقت میں 44.3 کھرب کا قرضہ تھا اور ابھی اس حکومت مارچ 24 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ وہ 67.5 کھرب پہ پہنچ گیا ہے اور یہ جاری ہے ایوری ڈے. وہ جس طرح نیو یارک میں ہے نا تو اس میں ہمیں بھی ایک بنا دینا چاہیے جس طرح ہم نے وہاں بنایا تھا کہ کشمیر کی آکوپیشن کتنے دن ہو گئے. نیچے ہم یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارا قرضہ ہے وہ کتنا بڑھ رہا ہے ہر گھنٹے کی بیسس پہ. پھر ایکسپورٹس اور جو ترسیلات ہیں فورن ریمیٹنسز وہ ہمارے وقت میں جولائی سے مئی کے اس میں 28.5 ارب تھے اور ابھی جو ہے تو وہ 27 ارب ہیں جولائی سے مئی. آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہمارا سفر نیچے کی طرف ہی گامزن ہے اور یہ کب رکے گا؟ یہ اس وقت رکے گا جب اس ملک کی اشرافیہ بجائے اس کے کہ اپنی باہر ملکوں میں جائیدادیں رکھے، اپنے کاروبار ملک سے باہر رکھے. ریسنٹ خبر جو آپ کو ملی تھی دبئی میں صرف 11 ارب پراپرٹیز. یورپ اور امریکہ اور باقی ملکوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. جناب والا اگر آپ فرینچ ریولوشن کا بیک گراؤنڈ دیکھیں ہائی پبلک ڈیٹ کی وجہ سے ایک مین کاز تھی اور وہاں پہ بھی یہی تھا کہ کوئی 2000 کے قریب اشرافیہ اس وقت کی اگر آپ کتاب پڑھیں چارلز ڈکنز کی